شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورتوں کا گروہ نظر آیا۔ آپ نے ان عورتوں کو فرمایا کہ عورتوں، صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہی دیکھی ہے۔ جب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو گروہ میں سے ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم ہر وقت ناشکری کا اظہار کرتی رہتی ہو، اپنے خاوند کی کمائی پر شکر ادا نہیں کرتی، ہر وقت بحث و مباحثے میں پڑی رہتی ہو۔ کم عقل ہونے کی وجہ سے آپ میں سے کسی نے بھی اپنے خاوند کو خوش نہیں کیا کہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ اس پر عورتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، دین اسلام میں ہماری عقل کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عورت کی گواہی مرد کی نسبت عادی نہیں ہے۔ اس پر عورتوں نے جواب دیا، جی حضور، عادی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہی کم عقلی کا نقصان ہے۔ جب عورت حیضہ کی شکل میں ہوتی ہے تو کیا نماز اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکتی ہے؟ اس پر عورتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی دین اسلام کا نقصان ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر لوگ عورتوں کو ہمیشہ مردوں سے کم تر سمجھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایسا نہیں بیان کیا گیا۔ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہوشیار عورت مرد کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر عورت کو کم عقل کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ہوشیار عورت ہوشیار مرد کی عقل کو قابو کر لیتی ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو ہم پڑھتے ہیں کہ عورتوں کے ناقصات العقل والدین ہونے سے کیا مفہوم ہے۔ اس حدیث میں عورتوں کے دینی و دنیاوی قدرتی آنے والی کمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دینی معاملات میں عورت پر کم ذمہ داری ہونے کی وجہ سے عورت کو کم عقل کہا گیا ہے کہ جب حیض کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز قائم نہیں کر سکتی، پاک جگہ پر جا نہیں سکتی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ ایک عالم محمد علی صابونی نے لکھا ہے کہ مرد عقل کے ذریعے اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، جبکہ عورت اپنے جذبات کے ذریعے عقل کو استعمال کرتی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر کبھی کبھی کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہے جو کہ بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے عورتوں میں ایسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اگر عورتوں میں عقل کی کمی ہوتی تو وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے نہ کر سکتی۔ تربیت کے کاموں میں قوی جذبات پکے ہوتے ہیں، نہ کہ عقلی فلسفے۔ خداوند کریم نے مرد کی نسبت عورت میں جذبات کا پہلو غالب رکھا ہے۔ اگر عورتوں میں جذبات نہ ہوتے تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں اپنی مہارت نہ دکھاتی۔ وہ مرد کی نسبت بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش کرتی ہے۔ باپ کام سے آ کر آرام کی نیند سو جاتا ہے، پر عورت ساری رات اپنے بچوں کے ساتھ جاگتی رہتی ہے۔ بچے کے ہر دکھ تکلیف مرد کی نسبت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ اگر عورت کم عقل ہوتی تو مرد گھر میں آ کر سکون حاصل نہ کر پاتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت بڑے سے بڑے دانا مرد کی عقل پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ عورت پیار و محبت کر کے اپنے خاوند کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور جس سے چاہے مرد کو لڑوا دیتی ہے۔ مرد کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ عورت کی خاطر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا عورت واقعی عقل میں مرد سے کم ہوتی ہے؟
اس بات کا ہر ایک کو علم ہے کہ مرد اور عورت عقل و جذبات کے لحاظ سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں ہم عقل سے مراد نظریات لے رہے ہیں۔ اس کو ہم اس سے بھی زیادہ آسان لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ مرد عورت سے سیاسی تجرباتی زندگی میں آگے ہوتا ہے، تجزیہ و تحلیل، فلسفیانہ خاص اور سائنسی معاملات میں بھی مرد عورت پر سبقت لے جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ آج تک نوبل پرائز کس کو زیادہ نوازے گئے ہیں تو ہم زیادہ تر تعداد مردوں کی دیکھیں گے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے 5 گنا تیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت کی نسبت زیادہ تیز ہوتے ہیں اور ہر سائنسی کام کو عورت کی نسبت تیزی سے سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو عورتیں فطری طور پر زیادہ جذباتی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ بات یقیناً ماننا پڑے گی کہ جذبات انسان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے جذبات کو اپنے خاوند کی نسبت زیادہ محسوس کر سکتی ہے اور اس کا حل نکال سکتی ہے، جبکہ مرد ایسا کرنے سے عورت کی نسبت کافی سست ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد کا IQ متقی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور عورت ایموشنل جنس یعنی جذباتی لحاظ سے مرد پر سبقت لے جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورت ایک IQ یعنی ہمدردی، ذاتی تعلقات، سماجی ذمہ داریوں امتحان میں مردوں پر سبقت لے گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان میں سے ایک بھی کمزور پڑ جائے تو گاڑی اپنی منزل پر پہنچ نہیں پاتی۔ بعض چیزوں میں مرد کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور عورت اس کو پورا کر دیتی ہے، اور کبھی مرد عورت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت کو گاڑی کے 2 پہیوں سے تشکیل دی گئی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی درست طریقے سے بسر نہیں کر سکتے۔ ان کو زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح دونوں خوش اخلاقی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مرد اور عورت سب برابر ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو۔